اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم جب میرے پاس آؤ گے آخرت میں تو وہ فی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں تو ہم بخشش کی طلب تمنا نہیں رکھتے، بخشش کے کام بھی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس میں کیسے بخشش ہوگی؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، ایک نگران کی نگرانی میں اللہ کو منزل بنا کے، پھر بخشش کا سوال ہے، ورنہ تو بخشش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی معراج۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمارا تو اس پہ یقین ہی نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں یہی دنیا ہے، بس جتنی زیادہ کما لیے رکھ لیے بس وہ کامیاب ہے۔ تو یہ خیر ہماری غلط فہمی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یقین کر لیں، سوچ لیں، فکر کر لیں۔ آدھی دنیا اگر آپ کما لیں، چلیں پوری دنیا نہیں، آدھی دنیا کے مالک آپ بن جائیں، لیکن موت تو آئے گی، آپ کو چھوڑ کے تو جانا پڑے گا، اور پھر آپ کے نام سے بھی ہٹ جائے گی۔ اکاؤنٹ پھر وارثوں کو چلے جاتے ہیں نا، زمینیں پھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا نہیں ہے منزل، لہذا غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ایک موقع ہے جنت کمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ تم جب میرے پاس آؤ گے آخرت میں تو وہ فی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی۔ یہاں تو ہم بخشش کی طلب تمنا نہیں رکھتے، بخشش کے کام بھی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس میں کیسے بخشش ہوگی؟ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، ایک نگران کی نگرانی میں اللہ کو منزل بنا کے، پھر بخشش کا سوال ہے، ورنہ تو بخشش کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہرحال معراج کی میں بات کروں، انسان کی معراج، تو دیکھیں انسان کی ایک معراج ہے، جیسے کہ ہر چیز کی ایک معراج ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد گائے ہے مثال کے طور پہ، تو وہ دودھ بھی دے رہی ہے، اور جب آپ چاہیں اس کو ذبح کر لیں، کھا پی لیں، تو گائے نے تو اپنی معراج حاصل کر لی۔ شہد کی مکھی ہے، اس کی معراج کیا ہے؟ شہد بنانا، اس کی معراج ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی، سورج ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے جس مقصد کے لیے۔ اللہ نے انسان کو دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، یہ اس کی معراج کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کا اہل بنا لے۔ مختصر بات، وہ کیسے کہ یہ اللہ کا رنگ چڑھا لے، وہ کیسے کہ یہ رسول کا رنگ لے لے، وہ کیسے یہ ایک اپنے قرب و جوار میں ایک انسان کو دیکھے، اس کا رنگ لے لے، جس نے رسول کا رنگ اپنے اوپر چڑھایا ہے اس کے رنگ کو لے لے، تو یہ اس کی معراج ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے انسان کی اطاعت کی رسول کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آج نائب رسول کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ بات بڑی آسان ہے، لیکن ہمیں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آج کا مسلمان یہ اپنے عمل سے ایسا کہہ رہا ہے، جو بھی اس کے دعوے ہیں وہ صرف دعوے ہیں، کلمہ زبانی طور پہ ہے، جو بھی یہ کر رہا ہے وہ روایات ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام نہیں ہے، یعنی یہ نہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے، نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہے،
تو ایسے نمازیوں کو تو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھجوا رہے. سورہ ماؤن میں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو یہ روایات ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں دین کے نام پہ، یہ روایات ہیں. مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اگر ایک ہندو کے گھر میں ہم پیدا ہوتے تو کیا کہلاتے؟ ہندو کہلاتے. قادیانی کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا کہلاتے؟ قادیانی. شیعہ کے گھر میں پیدا ہوتے تو شیعہ. ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے. آج کے جو روئے زمین پر جو انسان بستا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے. اس کا دین ایک ہے بس، دنیا کا مفاد. یہ میں، یہ میری بیوی بچے، یہ میری جائیدادیں، یہ کاروبار، اور بس ختم بات. آپ دیکھ لیں سارا معاشرے ہی پکار کے دنیا کی آواز لگا رہے. بہرحال میں انسان کی معراج کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ اس وقت ہوگا جب آپ سوچ سمجھ سے کام لیں گے، حقیقت کو دیکھیں گے. ہر الیکٹرانکس مشین ہے، ایک مختلف اس میں مشینیں ہوتی ہیں نا. بہت بڑی دکان ہے بجلی کی مختلف، کوئی جوسر ہے، کوئی واشنگ مشین ہے، کوئی آٹا گوندنے کی مشین ہے، کوئی واشنگ مشین ہے، کوئی ڈیپ فریزر ہے، کوئی ایئر کنڈیشنر ہے. ہر مشین کا ایک مقصد ہے. اس سے آپ وہی کام لیں گے جس کام کے لیے وہ مشین بنائی گئی ہے. اگر کوئی اور کام لیں اس مشین سے تو وہ نہیں کرے گی. کپڑا دھونے کی جو مشین ہے اس میں آپ آٹا تو نہیں گوندھ سکتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. انسان کی منزل اللہ ہے، اس کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے. بڑی آسان بات ہے. اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. ایک رہنما کی رہنمائی ضروری ہے، ورنہ تو یہاں فرقوں سے بھی نجات نہیں ملے گی آپ کو. کون سے فرقے میں داخل ہو جائیں. تو فرقواریت جو ہے وہ نہیں. اطاعت اللہ کی، پیروی رسول اللہ کی. ایک رہنما جو آپ کو رہنمائی دے، جو آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جائے، ایک آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کرے، اللہ کی بندگی کا ایک نمونہ پیش کرے، وہ آپ ڈھونڈ لیں. ایسے بندے ہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت تک ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم رہے گا، حق پر قائم رہے گا، اور کوئی کسی ملامت سے وہ نہیں ڈرے گا. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوں گے. قلوبہم مصابیح الہدی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. تو اللہ کے وہ آپ کہتے ہیں نا کہ نیک بندوں کی وجہ سے تو دنیا قائم ہے. یہ ایک جملہ سنا ہوگا آپ. تو اللہ کے نیک بندے موجود ہیں. کسی کو بھی تلاش کر لیں اور اس کو رہنما بنائیں، اس سے تعلق بنائیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس سے محبت کریں، اس کی اطاعت کریں. کیونکہ وہ اطاعت کر رہا ہے اللہ کی، آپ اس کی اطاعت شروع کر دیں. یہ تو قرآن میں ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس شخص کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو میری طرف اللہ کے بندے کو ڈھونڈے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اس کا دامن پکڑ لیں. وہ جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے پر آپ بھی چلیں. بات ختم ہو گئی، آپ کو معراج مل جائے گی. اور ایک بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا اور یہ سارا جو ریسیپی ہے حکم اللہ کا، اطاعت رسول کی اور نائب رسول کو آپ ایک منتخب کر لیں، اس کے بعد آپ نے زندگی اللہ کی ہدایت اور رہنمائی میں گزارنی ہے، اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اللہ کے لیے گزارنی ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے. اگر آپ نے یہ سب کام کر لیے اور آپ زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کو آپ کی معراج مل جائے گی. اس میں کوئی وہ نہیں. یہ اور باتیں چھوڑ دیں. بس من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اطاعت، قرآن کی آیت، اللہ کی اور اس کے رسول کی، بہت بڑی کامیابی. بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ معراج ہے. آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. اللہ کے راستے کا انتخاب کر لینا، اللہ کو منزل بنا کے عزم کر لینا، پھر آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ آپ کریں. زیادہ کا طلبگار اللہ نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس جو آپ سے ہو سکتا ہے، مال و جان کو کھپائیں اللہ کی راہ میں.
مالک نہ بنے، امانت سمجھیں، مال کو، جان کو اپنا مالک نہ سمجھیں، اللہ کی مرضی سے اللہ کی راہ میں کھپائیں تو سب سے پہلے تو آپ کے بیوی بچے ہیں اس کے مستحق. اپنے اوپر خرچ کریں صدقہ ہے، بچوں پر خرچ کریں صدقہ ہے، بچوں کے لیے کمائیں صدقہ ہے. لیکن اگر آپ پیسے جمع کرنے کے حساب سے کر رہے ہیں کہ دنیا بڑھ جائے تو پھر یہ فتنہ ہے اور یہ عذاب ہے. پھر تو انسان کی معراج بڑی آسان ہے، اللہ کو منتخب کر کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگے. جو آپ سے بن سکتا ہے کریں. آپ کو معراج حاصل ہو گئی، دنیا میں آپ کے لیے خوشخبری ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. ایک حدیث میں سنا کے گفتگو کو سمیٹوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا زندگی میں اور مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیں الفاظ کو غور کریں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. 7 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہے. بتائیے زیادہ درجہ کس کو ملا؟ جس نے نہیں دیکھا اور ایمان لے آئے. ہمارا تو یقین ہے نہیں، نہ اللہ پہ ہے نہ اس کے رسول پہ ہے. ہمارا یقین ہے یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ 4 بچے ہیں، یہ 5 بچے ہیں، یہ گھر میرا، یہ جائیداد میں. ختم بات. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.